بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راستے میں جاتے ہوئے کبھی بھی آپ کے ساتھ ایک فراڈ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے 5-7 ہزار آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اس سے آپ کو بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میں ہوں وسیم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں نوفیپ ہیلتھ یوٹیوب چینل۔ دوستو، میں ملتان سے تعلق رکھتا ہوں۔ کینٹ سے دیرے اڈے کی طرف جاتے ہوئے راستے میں مجھے اچانک پیچھے سے ایک بزرگ نے کہا، بیٹا موٹر سائیکل احتیاط سے چلایا کرو، پیچھے بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ مجھے کہیں پہ کوئی غلطی محسوس تو نہیں ہوئی، پھر بھی میں نے اس سے کہا، بابا جی اچھا میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں نے بائک غلط طریقے سے چلائی ہے۔ تو کہتا ہے، بیٹا کوئی بات نہیں۔ پھر اچانک کہنے لگا، آپ کی آنکھوں کے نیچے کالے حلقے ہیں، جوانی میں ایسا کیوں ہے؟ میں سوچنے لگا کہ میں نے تو اینک پہنی ہے، اس کو کیسے حلقے نظر آ گئے جبکہ حلقے ہیں بھی نہیں۔ میں نے کہا، بابا جی ہو سکتا ہے میں نائٹ شفٹ میں ورک کرتا ہوں، اس کی وجہ سے ہو۔ کہتا ہے نہیں، یہ کمزوری کی وجہ سے ہے، جگر معدے میں گرمی وغیرہ وغیرہ کہنے لگا۔ میں نے کہا ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے مجھے یورک ایسڈ کی شکایت تھی اس وجہ سے ہو۔ کہنے لگا، میں آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں، آپ یاد کریں گے، اور میں ایک حکیم بھی ہوں۔ میں نے کہا اچھا چلو مجھے بتا دیں۔ کہتا ہے سامنے بائک روکو۔ میں نے سامنے بائک روکی تو مجھے کچھ کہنے لگا، بتانے لگا۔ میں نے کہا بابا جی مجھے ایسے سمجھ نہیں آ رہی، آپ لکھ دیں موبائل میں یا پھر آپ کی ریکارڈنگ کر لیتا ہوں۔ کہتا ہے نہیں، اس طرح پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آنی، وہ سامنے دیکھو ایک حکیم کی دکان ہے۔ میں نے دیکھا، ہاں حکیم کی دکان تو ہے۔ کہنے لگے کہ آؤ میں آپ کو وہ نسخہ لے کر دیتا ہوں، آپ کی ہیلپ ہو جائے گی، اتفاق سے ملے ہیں، چلو آپ کا بھلا ہو جائے گا، مجھے اس سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ میں نے ان کی باتوں پہ اس لیے یقین کیا کہ ایک بزرگ اتفاق سے ملا ہے، ہو سکتا ہے میری مدد کر رہا ہو۔ تو جیسے شاپ کے اندر گئے تو ایک لڑکا آیا، اس کو اس حکیم نے کچھ بتایا۔ وہ لڑکا کہنے لگا، بابا جی یہ قیمتی چیزیں ہیں، یہ صرف حکیم کو ہی دیتے ہیں اور جو ان کی پہچان کر سکتا ہو۔ اس نے کہا میں حکیم ہی ہوں۔ تو وہ وہ دوائی لینے لگا اور 2-3 چیزیں مکس کی اس میں۔ تو لڑکا کہنے لگا پہلے اس کا بل پے کر دیں، اس کے بعد اور چیزیں لیں۔ تو مجھے انہوں نے بل بتایا تو وہ 1980 روپے بن رہے تھے۔ میں ایک دم حیران ہوا کہ یہ تھوڑی سی دوائی اتنی مہنگی۔ خیر میں نے کہا اچھا چلو دے دیں۔ کہنے لگا ایک چیز اور بھی اس میں ڈلے گی، کہو تو وہ ڈال دوں۔ میں نے کہا میرے پاس تو اور پیسے نہیں ہیں۔ کہنے لگا لیکن وہ تو ضروری ہے ڈالنے۔ میں نے کہا اچھا چلو آپ ڈال دیں، میں آپ کو کر دیتا ہوں۔ 500-700 کی اس نے اور دوائی مکس کی۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ ایک اور کچھ تو اس میں مکس کرنا ہے ورنہ یہ ساری دوائی خراب ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا نہیں بھائی میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں، میں نہیں لوں گا۔ تو کہنے لگے کسی سے منگوا لو، یہ کر لو وہ کر لو، میری کم ایج ہے، ہم پہلوان ہیں، یہ زندگی میں ایک بار استعمال کیا جاتا ہے، تمام بیماریوں سے نجات مل جائے گی، طرح طرح کی فلمیں کرنے لگا۔ مجھے شک تو ہوا لیکن خیر میں بزرگ مجھے بار بار کہنے لگے اتفاق سے ملے ہیں، میں آپ کی اللہ کی رضا کے لیے ہیلپ کر رہا ہوں۔ وہ دوائیاں مکس کرتا رہا اور پیسے بڑھاتا رہا۔ جب اس نے مکمل تیار کر لی تو مجھے کہنے لگا کہ یہ دوائی تقریباً 7150 روپے کی بنی ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ کوئی اتنا بڑا نسخہ بھی نہیں ہے، مجھے تو یورک ایسڈ کی شکایت ہے، نارملی ایک میڈیسن لی جا سکتی ہے۔ تو ایک دم اس نے 7000 کچھ روپے کا فراڈ کرنے کی کوشش کی۔ خیر میں نے ان کو کہا کہ یہ میرا ID کارڈ رکھ لے اور دوائی بھی ساتھ رکھ لیں، میں ابھی کچھ دیر تک واپس آتا ہوں۔ انہوں نے میرا ID کارڈ رکھ لیا، دوائی بھی ساتھ رکھ لی۔ تو جیسے میں باہر نکلا، وہ حکیم جو بابا بزرگ تھے وہ بھی باہر نکلے اور ہم دونوں چلے گئے، وہ اپنے راستے میں اپنے راستے۔ ساتھ ہی میں اپنے قریبی دوست کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا شہباز بھائی یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگا آج کل تو یہ بہت فراڈ چل رہا ہے، آپ تو پھنس گئے ہو۔ خیر ہم دونوں پلان بنا کر وہاں گئے، اس سے کچھ باتیں کی۔ وہ جو حکیم ہے جس کی شاپ تھی وہ اللہ کی قسمیں کھانے لگا کہ ہمارا اتنا نقصان ہو گیا، اتنی مہنگی دوائی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، طرح طرح کی باتیں کرنے لگا۔ خیر ہم نے اپنے طریقے سے ان سے پیسے نکلوا لیے، کچھ ان کو دے دیے، کچھ نکلوا لیے۔ تو پھر ہم واپس آ گئے اور اس کے بعد مجھے ایک اور لڑکے نے بتایا کہ میرے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا ہے
جب میں گھر آیا تو والد صاحب سے بات شیئر کی تو انہوں نے کہا مجھے بھی راستے میں 2-3 بار لوگوں نے روکا، اس طرح کی باتیں کرنے لگے، لیکن میں ان کے چکروں میں نہیں آیا۔ اور مجھے ایک اور لڑکے نے بھی بتایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا تھا وہاڑی چوک پر، اور اس کے ساتھ بھی 1600 کا فراڈ ہوا تھا۔ تو دوستو، ملتان کے ایریا میں اس طرح کے چکروں سے بچیے گا۔ یہ آج کل حکیموں نے سوچ سمجھ کر فراڈ کیا ہوا ہے۔ کبھی بھی آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہو سکتا ہے، بس اسٹینڈ پر، ٹرین اسٹیشن یا کہیں کسی بھی جگہ پر آپ کے ساتھ کوئی فراڈ ہو سکتا ہے۔ تو کسی بھی انجان بندے کی باتوں میں مت آئیے گا، اس پر اعتماد مت کیجیے گا۔ یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں ہلکے ہیں، آپ کا پیٹ نکلا ہوا ہے، آپ کمزور ہیں، آپ جوانی میں ایسے ہیں، آپ جوانی میں ویسے ہیں، خود ہی اپنی طرف سے مختلف بیماریوں کی وضاحت کرنے لگ جائیں گے، مختلف بیماریوں کا کہنے لگ جائیں گے۔ تو ان ایسے لوگوں کے فراڈ سے بچیے گا۔ لیکن میں خاص کر ملتان کے لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی حفاظت خود کیجیے گا۔ حکیموں نے بہت بڑا فراڈ کھیلا ہوا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کو پھنسا چکے ہوں گے، کتنے لوگوں سے پیسے وصول کر چکے ہوں گے، اور یہ خاص کر نامردی یا اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔